बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ अज़वाज मुताहरात से मुतालिक कुछ बातें शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन का बटन लगा है उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। सबसे पहले हैं व्यूअर्स हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी और रफ़ीका हयात हैं। ये ख़ानदान कुरैश की बहुत ही बावकार और मुमताज़ खातून हैं। इनके वालिद का नाम खुलियत बिन असद और इनकी माँ का नाम फ़ातिमा बिन ज़ाहिदा है। इनकी शराफत और पाक दामनी की बिना पर तमाम मक्के वाले इनको ताहिरा के लक़ब से पुकारा करते थे। उन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात और जमाल सूरत और कमाल सीरत को देखकर ख़ुद ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह की रग़बत ज़ाहिर की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी वफ़ात के बाद भी बहुत सी औरतों से निकाह फरमाया, लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत आखिर उम्र तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब में रची बसी रही। यहाँ तक कि इनकी वफ़ात के बाद भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में कोई बकरी ज़िबा होती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की सहेलियों के यहाँ ज़रूर गोश्त भेजा करते थे और हमेशा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार हज़रत बीवी खदीजा का ज़िक्र फरमाया करते थे। हिजरत के 3 बरस कबल 65 बरस की उम्र में रमज़ान में मक्का मुकर्रमा के अंदर इन्होंने वफ़ात पाई और मक्का मुकर्रमा के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में ख़ुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी कब्र अनवर में उतर कर अपने मुक़द्दस हाथों से सुबुर्द ख़ास फरमाया। उस वक्त तक नमाज जनाज़ा का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके जनाज़ा की नमाज भी नहीं पढ़ाई। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवी और तमाम उम्मत की माँ हैं। इनके बाप का नाम ज़मा और माँ का नाम शमूस बिन उम्रो है। ये भी ख़ानदान कुरैश की बहुत ही नामवर और मुअज़्ज़ज़ औरत हैं। ये पहले अपने चचाजाद भाई उमरों से ब्याह दी गई थी और इस्लाम की शुरुआत में ही ये दोनों मियाँ बीवी मुसलमान हो गए थे और कफ़ार के जुल्म सितम से तंग आकर हबशा को हिजरत भी कर चुके थे। लेकिन जब हबशा से वापस होकर दोनों मियाँ बीवी मक्का मुकर्रमा में रहने लगे तो इनके शौहर का इंतकाल हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद दिन रात मग़मूम रहा करते थे। ये देखकर हज़रत हौला बिन हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाग़ रिसालत में ये दरख्वास्त पेश की कि या रसूल अल्लाह, हज़रत सौदा बिनत ज़मा से निकाह फरमा लें ताकि आपका खाना मईशत भी आबाद हो जाए। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही दीनदार और वफ़ादार ख़ातून हैं और बेहद खिदमत गुजार भी हैं। आपने हज़रत के मुखलसरान मशवरे को कबूल फरमाया। चुनाचे हज़रत हौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाप से बातचीत करके निस्बत तय करवा दी और निकाह हो गया। ये उम्र पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत के शर्फ़ से सरफराज रहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी हैं। इनकी माँ का नाम उम्मे रुमान है। इनका निकाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़ब्ल हिजरत मक्का मुकर्रम में हुआ था। ये हुज़ूर की महबूबा और बहुत ही चहीती बीवी हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनके बारे में ये इरशाद है कि किसी बीवी के लिहाफ में मेरे ऊपर वही नहीं उतरी, मगर जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे बिस्तर पर सोती रहती हैं तो इस हालत में भी मुझ पर वही उतरती रहती है। हुज़ूर की बीवियों के दरमियान इनका दर्जा बहुत ऊंचा था। बड़े बड़े सहाबा भी इनसे अपने मसाइल का हल पूछा करते थे। इबादत में इनका ये आलम था कि नमाज तहज्जुद की बेहद पाबंद थी
اور نفلی روزے بھی بہت زیادہ رکھتی تھیں۔ ثقافت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی حضور کی بیویوں میں خاص طور پر ممتاز تھیں۔ درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سے 1,00,000 درہم ان کے پاس آئے تو آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو خیرات کر دیا۔ یہ عمر میں حضور کی تمام بیویوں میں سب سے چھوٹی تھیں، مگر علم و فضل، زہد و تقوی، ثقافت و شجاعت، عبادات اور عیادت میں سب سے بڑھ کر ہوئیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیوی اور امت کی ماؤں میں سے ہیں۔ یہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند اقبال صاحبزادی ہیں اور ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے۔ یہ بھی بہت شاندار، بلند ہمت اور سخی عورت تھیں اور تلاوت قرآن مجید اور حاضر جوابی میں اپنے والد ہی کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادات میں مصروف رہا کرتی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہند اور کنیت سلمہ ہے، لیکن یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے والد کا نام حذیفہ یا سہیل اور ان کی والدہ عاتکہ بنت عامر ہیں۔ یہ پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اسد سے بیاہی گئی تھیں، پھر دونوں میاں بیوی مدینہ میں رہنے لگے، چند بچے بھی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے کسی میں پڑ گئیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوگی میں زندگی بسر کرنا دشوار ہو گیا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح یہ حضور علیہ السلام کے گھر آ گئیں اور تمام امت کی ماں بن گئیں۔ حضرت بی بی سلمہ عقل و فہم، علم و عمل، دیانت و شجاعت کے کمال کا بے مثال نمونہ تھیں اور فقہ حدیث کی معلومات کا یہ عالم تھا کہ 378 حدیثیں انہیں زبانی یاد تھیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سردار مکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ ان کی ماں صفیہ بنت عاص ہیں جو امیر المومنین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے عبید اللہ بن حجش سے ہوا تھا اور دونوں میاں بیوی اسلام قبول کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، مگر حبشہ جا کر عبید اللہ بن حجش نصرانی ہو گیا اور عیسائیوں کی صحبت میں شراب پیتے پیتے مر گیا۔ لیکن حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہیں اور بڑی بہادری کے ساتھ مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرتی رہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حال کی خبر ہوئی تو قلب نازک پر بہت صدمہ گزرا اور آپ نے حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی دلجوئی کے لیے حبشہ بھیجا اور نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام خط بھیجا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی بادشاہ نے اپنی لوڈی ابرہہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ جب حضرت بی بی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشخبری کا یہ پیام سنا تو خوش ہو کر ابرہہ لونڈی کو انعام کے طور پر اپنا زیور اتار کر دے دیا اور یہ حضور علیہ السلام کی مقدس بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں بن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ نبوت میں رہنے لگیں۔ حضرت زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور حضور علیہ السلام نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ عدت مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے
جو زینب کے پاس جا کر اس کو یہ خوشخبری سنا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ سن کر ایک خادمہ دوڑی دوڑی گئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خوشخبری سنا دی۔ حضرت زینب سن کر اتنی خوش ہوئیں کہ زیورات اتار کر خادمہ کو انعام میں دے دیے اور خود سجدے میں گر پڑیں، اور پھر لگاتار 2 ماہ تک شکریہ کا روزہ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے پر اتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی کہ کسی بیوی پر اتنی بڑی دعوت ولیمہ نہیں کی تھی۔ تمام صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نان گوشت کھلایا۔ حضرت زینب بنت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بچپن ہی سے بہت سخی تھیں، غریبوں اور مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کرتی تھیں، اسی لیے لوگ ان کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا کرتے تھے۔ پہلے مشہور صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ام المساکین کی جگہ ام المومنین کہلانے لگیں، مگر یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے صرف 2-3 ماہ تک ہی زندہ رہ سکیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام حارث بن حزن اور ان کی والدہ کا نام ہند بنت عوف ہیں۔ پہلے ان کا نام برا تھا، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو حضور نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا۔ 7 ہجری عمرۃ القضاء کی واپسی میں حضور نے ان سے نکاح فرمایا اور مقام شرف میں پہلی مرتبہ بستر نبوت پر سوئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار عاظم حارث بن درار کی بیٹی ہیں۔ غزوہ مریسی میں ان کا سارا قبیلہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن چکا تھا اور سب مسلمانوں کے لونڈی غلام بن چکے تھے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادمانی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا ہے تو تمام مجاہدین اسلام ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں ہمارے رسول نے نکاح فرما لیا، اس خاندان کا کوئی بھی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مسلمانوں کے قبضے میں تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے زیادہ مبارک ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات مل گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خیبر کے سردار اعظم حیہ بن اخطب کی بیٹی اور قبیلہ بنو نصیر کے رئیس اعظم کنانہ بن الحقیق کی بیوی تھیں، جو جنگ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ خیبر کے قیدیوں میں گرفتار ہو کے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خاندانی عزت و وجاہت کا خیال فرما کر اپنی ازواج مطہرات اور امت کی ماؤں میں شامل فرما لیا۔ جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحبہ میں آپ نے ان کو اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا۔ ان کے ولیمے میں کھجور، گھی، پنیر کا مالیدہ آپ نے صحابہ کرام کو کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا بہت خیال فرماتے تھے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری یہ پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔